خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے شو کی مناسبت سے ایک نیا سلسلہ ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں کہ ہر شو میں ہم ایک ایسی کتاب کا تذکرہ کیا کریں گے جس کی ہماری تاریخ، سیاست اور ثقافت پر بڑی گہری چھاپ ہو۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں مقدمہ ابن خلدون سے۔ ابن خلدون کا شمار دنیا کے عظیم ترین مورخین، ماہرین عمرانیات اور معاشیات میں ہوتا ہے۔ یہ 14ویں صدی عیسوی تیونس کا ایک بہت مشہور کیریکٹر ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا۔ آپ نے بے پناہ ٹریولنگ کی، فلسفہ، معاشیات، عمرانیات، سیاسیات، تاریخ، ہر چیز پر ان کی بڑی گہری چھاپ تھی۔ ان کا قیام بطور ایک عالم، مورخ اور مبلغ کے قاہرہ میں ہوا۔ یہ کس قدر قدآور شخصیت تھی، اس کا اندازہ آپ برطانوی مورخ ٹوائن بی کے الفاظ سے کر لیں۔ اس کا کہنا ہے کہ آج تک میں نے اتنا مؤثر شخص دیکھا ہی نہیں کہ جس کی اتنی گہری چھاپ ہو، اتنی گرفت ہو۔ اس کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں، دیکھیے، کہتا ہے undoubtedly the greatest work of its kind۔ یہ اس نے مقدمہ کے بارے میں کہی ہے۔ undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind۔ یعنی اس کا ریفرنس امریکی صدور تک دیتے رہے ہیں، اور وہ بھی رونلڈ ریگن جیسے، جن کا علم و فضل سے کوئی بڑا گہرا تعلق نہیں، لیکن ظاہر ہے فیڈ تو کرتے ہیں برینز جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، جو آپ کے اسپین ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کے اسپیچ رائٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے تاریخ سے بیش قیمت ریفرنسز تلاش کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ پولیمیتھ ہے جس سے استفادہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کر کوئی اور گیا۔ مغرب نے آج تک کبھی کسی مشرقی پولیمیتھ کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ابن خلدون کو دی۔ حتیٰ کہ میں ایک عجیب سی انالوجی ڈرا کرنے پر مجبور ہوں چانکیہ کوتلیہ اور ابن خلدون میں، اور بنیادی فرق یہ تھا کہ چانکیہ نے اس دور کا جو مروجہ نظام تھا تاریخ نویسی کا، اس میں قصے کہانیاں بہت ہوا کرتے تھے، اسرائیلیات بہت تھی۔ اس چیز کی پہلی مستند نیگیشن ابن خلدون نے کی کہ تاریخ میں پھول بوٹے اور چڑی طوطے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں میٹر آف دا فیکٹ جو ہم صحافت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، کہ گٹ فیلنگ، کوئی فیلنگ نہیں ہوتی کہ سر میری گٹ فیلنگ تھی، میں نے لکھ دیا، سر میرا ہنچ یہ کہہ رہا تھا۔ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، جب تک آپ کنفرم نہیں کریں گے، دوسرا ورژن نہیں لیں گے، نہیں لکھیں گے۔ بھلے وقتوں میں ہم نے تو صحافت اسی طرح کی پڑھی، سیکھی اور کی ہے۔ آج چونکہ ہر چیز کا مزاج بدل چکا ہے، صحافت بھی بدل چکی ہے۔ بہرحال چانکیہ کوتلیہ بہت بڑا رائٹر تھا، بہت بڑا مفکر تھا، لیکن اس نے دو چیزیں، خاص طور پر قصے کہانیاں اور ایک اس کا انسکروپلس ہونا۔ وہ اپنے بہت بعد آنے والے ایک فلسفر کو مانتا تھا، یعنی اس کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینز، اور یہی بات میکیویلی نے کی۔ میکیویلی یورپ کا ایک چھوٹے لیول کا چانکیہ کوتلیہ تھا۔ یہ کہتے تھے کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے، آپ ضرور کیجئے۔ جوزف اسٹالن اپنے نظریے کی ترویج کے لیے، کمیونسٹ پارٹی کی اسٹرینتھ کے لیے رات کو بینک لوٹتا تھا، صبح سیاست کرتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ برائی کے بطن سے اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی، آپ اڑ کر دکھا دیں۔ قصہ مختصر، ابن خلدون سے جو استفادہ کیا وہ اہل مغرب نے کیا۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ کتاب، اس کا مقدمہ، یعنی کتاب پوری ہے داستان عبرت، اس کا بڑا طویل نام ہے، میں نے اسے شارٹ کرتے ہوئے داستان عبرت کہہ دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے آنے والے دنوں میں اور اس کتاب کا بھرپور ترجمہ کرے، تو اس قدر طویل ترجمہ کرنے کی بجائے داستان عبرت، داستان عبرت کا مقدمہ ہے مقدمہ ابن خلدون، جو بذات خود ایک کمپریہنسو کتاب ہے۔ اور مغرب کے استفادے کے حوالے سے وہ شعر جناب
حسنین صاحب عطا کیجیے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ وہ سب کچھ، کیا ابن الحسم، کیا ابو علی سینا، کیا ابن خلدون، استفادہ تو کوئی اور کر گیا اور ہم بیٹھے لکیر پیٹتے رہے. سر ایڈی وڈی کتاب جہاں مقدمہ ہی ایڈا لمبا ہے، کنے پڑھنی دسو؟ نہیں، یہ پڑھنی چاہیے. مقدمہ ویسے واقعی مقدمہ اس کا تعارف ہے اس کتاب کا. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ فیروز سنز نے، میں نے کئی دفعہ تذکرہ کر رکھا ہے اس کتاب کا، اس مقدمے کا یعنی تلخیص کی تلخیص چھاپ رکھی ہے. اور اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ جیسے دین آسان تحریک ہے نا، اسی طرح ہی علم آسان تحریک کے تحت ہر صفحے پر پوری بات مکمل ہے. اگلے صفحے پر ایک علیحدہ سے ہیڈنگ ہے. اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے بڑی حسین کتاب مولانا وحید الدین خان مرحوم نے لکھی ہے، اسباق تاریخ. اس کا بھی ذکر آپ نے کافی بے شمار دفعہ کیا. سر مقدمے سے مراد کیا ہے؟ مقدمہ ایک چیز کا تعارف، انٹرو. مقدم اس کتاب میں کس چیز کا انٹرو دیا گیا ہے؟ اس میں کہ یہ ہے کیا. اس میں 6 چیپٹرز ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو مقدمے کے 6 والیومز ہیں. ویسے تو 2 بڑے والیومز میں میرے پاس موجود ہے، انگریزی میں 3 والیومز میں ہے. 3 والیومز 2 والیومز. اگر آپ نے تاریخ پڑھنی ہے تو مقدمہ ابن خلدون فیروز سنز کا یہ ایک کتاب ہے، وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. میں ایک ایک کر کے آپ کو ان 6 ٹاپکس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مقدمے میں جن کا احاطہ کیا گیا ہے. جی سر. انسانی تہذیب نمبر 1. اگر دیکھا جائے تو ہسٹری آف سویلائزیشن، جی میں سمجھتا ہوں ٹوائن بی نے تو اس سے استفادہ کیا سو کیا، ویل دورا نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. جو سٹوری آف سویلائزیشن کہ تہذیبیں کس طرح بنتی ہیں، ان کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے، ان کا عروج کیسے ہوتا ہے، زوال کس طرح شروع ہوتا ہے. یہ بات بھی سب سے پہلے اسی سائنسی مورخ نے کر رکھی ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی میں ایک پورا سائیکل چلتا ہے. اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کا پرائم ٹائم آتا ہے اور پھر وہ روبہ زوال ہوتا ہے. یہ قدرتی عمل ہے، اس کو سرکل آف لائف، ایک پورا سائیکل آف لائف کہتے ہیں. اسی طرح ہی قوموں کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے پورا. قومیں وجود کس طرح پاتی ہیں، وہ عروج کس طرح پاتی ہیں، اور ان کے عروج میں ہی ان کے زوال کے بیج بو دیے جاتے ہیں. وہ کیا مصرع ہے جی، بڑا شاندار. میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی. اچھا جی، پھر ہے بدوی تہذیب. بیڈوئنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیابانوں میں رہنے والے، جنگلوں میں بسنے والے، بدو جسے کہتے ہیں صحرائی لوگ. بدو صحرائی لوگ کون ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ماڈرن ڈیولپمنٹ کو ریزسٹ کرتے ہیں؟ ریزسٹ جی کہ جی ہم نے ماڈرن نہیں ہونا. آپ گاؤں میں چلے جائیں، آج بھی وڈا تایا کہے گا چاند شان تے کوئی نہیں گیا بندہ، ایویں کہانی بنی ہوئی. یہ ایسے میری دادی نہیں مانتی تھی. راجہ انور بھٹو صاحب کے ایڈوائزرز میں سے تھے. جی وہ کہتے ہیں جی کہ 69 میں جب یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تو ان کا گاؤں تھا گجر خان کے پاس. تو گاؤں کے کچھ لوگ بحث مباحثہ کر رہے تھے، وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے. تو وہ میری والدہ کے پاس آئے کہ وہ بڑی وائز عورت سمجھی جاتی تھی. تو ان سے آ کے پوچھتے ہیں اماں جی اے دسو کہ گورا جڑا ہے چاند تے گیا کہ نہیں گیا؟ تو وہ بڑے سوچ میں پڑ گئی. کہتی ہیں حد تو حد بھی گیا اسی تو گجر خان تک گیا اسی. اب ان کے نزدیک یہ آخری حدود تھی گجر خان انسانی تمدن کی. کہ گجر خان شہر ہے نا جو، وہ بہت دور ہے. شکیل. اچھا رنگیلا صاحب آپ بتا رہے تھے آپ کی دادی. ہاں سر، وہ رات کو نا دادا جی حکا پی رہے ہوتے تھے، دادی کو باتیں سناتے تھے. پتہ لگا ہی چاندتے بھی بندہ چلا گیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے. تو دادی آرام سے ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ایویں پیا مارنا ہے چھڑ پر. وہ پھر جڑا چاندتے گیا سی وہ آپ ایتھے آیا. اور نیل آرمسٹرانگ واقعی لاہور آیا ہوا. وہی دادی نو ملن آیا سی. بلکہ دی دادی نے شالامار باغ بھی لے گیا سی. بلکہ 2 سیلفیاں پڑی گئی دادی دیا. دی دادی نے نا سونا پاؤچ بنایا ہے. اچھا جی، بات ہو رہی تھی بیڈوئنز کی. جی یہ بدو کس طرح کی زندگی پسند کرتے ہیں.
اور اقبال کا ہیرو ہے بیابانی، ایک ایسا شخص جس میں کوئی بناؤ، کوئی سنگار، کوئی تصنع، کوئی نمائش نہیں ہے، سادگی. سادگی، کلیرٹی، کو دو نمبری نہیں کرتا. پھر ایک اور دلچسپ بات اسی چیپٹر میں اس نے ڈسکس کی ہے کہ ماڈرن ایسٹرونومی کی 70-80% بنیاد بیڈوینز کے ہاتھوں میں. وہ کیوں؟ اگر آپ غور کریں تو 80% سٹارز کے نام عربک میں ہیں. اوکے. کیا وجہ کیا ہے؟ وہ انتہائی کم علم لوگ جن کے پاس لکھنے پڑھنے کی روایت بھی نہیں، وہ ستاروں کے احوال اتنا کیوں جانتے تھے؟